اب آپ کہیں گے کہ بھئی علم کا راستہ جنت کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ ایک آسان سی مثال، علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور علم نہ ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ آج لوگ دکانیں کھول کر کے بیٹھے یوٹیوب پر تقریروں کا، مقررین کا، اسکالرز کا ایک ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ کوئی کسی کے آنسو سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کے فکر سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی سے صحائے ستہ کا حوالہ سن کے متاثر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس علم نہیں۔ اور یاد رکھنا، جتنے بھی فضائل علم بیان کیے جاتے ہیں، علم اور علماء کے فضائل، اس سے پہلے نمبر پر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہیں۔ اور یاد رکھنا، باقی عصری علوم اور جتنے دوسرے علوم ہیں ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس فضیلت کے اندر شامل نہیں ہے، اس کا ثانوی درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصل جو علوم ہے وہ قرآن اور سنت کے علوم ہیں، قرآن اور احادیث کے علوم ہیں۔ میری قوم نے کالج کے زینے پر جا کر کے سائنس، جغرافی کو تو حاصل کیا، لیکن قرآن مقدس سے دور رہے، احادیث طیبہ سے دور رہے۔ اور یاد رکھنا، آج دنیا جو ہے ہمیں کالج جانے سے نہیں روکتی، آج دنیا یونیورسٹی جانے سے نہیں روکتی، آج دنیا سائنس اور جغرافی پڑھنے سے نہیں روکتی۔ دنیا کو جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ مکاتب کھٹکتے ہیں، یہ مدارس کھٹکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جتنے علوم حاصل کریں گے اس سے جسم سورے گا، اور مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن یا مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کے علوم سیکھیں گے تو پھر ان کا دل سنورتا نظر آئے گا۔ اور یاد رکھنا، جسم سورے گا تو اسے مٹی کھا سکتی ہے، لیکن دل سنور جائے گا تو پھر کفن بھی میلا نہیں ہوا کرتا، اور انسان کی نسلیں سنور جایا کرتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو رکاوٹ ہے، تکلیف ہے، علم دین سے ہے، اور جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے ان کو وہ کبھی بھی اغوا کر سکتے ہیں، کبھی بھی گمراہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم علم قرآن، علم احادیث کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے کسی بھی اسکالر سے متاثر ہو کر اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تقریروں کے دروازے اور دہلیز پر ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، سیاہ ستہ کا نام سن کر کے لوگ مرعوب ہو کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں ایک بات آپ کے پاس رکھتا ہوں، آپ کو ابھی بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو، علم نہ ہو تو کیسے مسائل ہوتے ہیں، اور علم ہو تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، حدیث سب لے کر آ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سب لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کی تشریح من گڑت کر کے لوگوں کو بالخصوص جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک حدیث ہے جس پر ہمارا بھی اور دیگر مکاتب فکر کا بھی اتفاق ہے، بلکہ ہم سے زیادہ اس حدیث کو وہ لوگ پڑھتے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حرمین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے، حرمین شریفین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور ان کے جلسوں میں بھی اس حدیث کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ یہ حدیث ہے، ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنا جان بوجھ کر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت اور جفاکاری ہے۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے حدیث ہمارے یہاں گڑنے کی اجازت ہے، اور نہ کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے انکار کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، لوگ تو حدیث کے معاملے میں اتنا چھوٹا سا دل رکھتے ہیں اہل حدیث کہلا کر بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلیجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے،
ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے، بخاری کی تو مانتے ہیں۔ اگر نبی کا قول کسی دیوار پہ لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے، قول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے، حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں، صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں۔ امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے، وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ تو ایک حدیث کثرت سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ اب یہ حدیث پاک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لیکن اب آگے دیکھیے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں، جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں، جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب کیا؟ اب مطلب کیا میں یہ بات ڈالتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھیں ملنا، چنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا، مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، بات ہو گئی۔ اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا۔ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو، ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا، پاگلوں کو، یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کہ قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں، جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں۔ صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے، ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی، عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یعنی سن لو، کورونا جیسی وبائیں بھی اور آستانوں کو سونا کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کا آستانہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر فرشتے 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کورونا کی وبائیں انسان کو روک سکتی ہے، ملائکہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، کیا مطلب نکالا؟ عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا، بھیڑ مت لگانا، یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارا جوان جو بیچارہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے۔ وہ سوچتا ہے یار اسکالر صاحب نے کیا بھاری بات کہی، پاگل ہو گئے یہ سنی، عاشق رسول کہلا کر کے رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے، کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے۔ ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ، ہماری اوقات کیا؟ ہر عاشق کے دل کی تمنا کہ مدینے پہنچے، غوث پاک اپنے دور میں پہنچے، امام
आजम अपने दौर में पहुंचे, गरीब नवाज अपने दौर में पहुंचे, ओवैस करनी अपने दौर में पहुंचे, सब पहुंचे अपने अपने दौर में। अरे सबकी बात तो अपनी जगह, वो सिदरा पर रहने वाले जिब्रील, उनको भी सिदरा पर करार नहीं आता, वो भी तमन्ना करते कोई काम आ जाए तो सिदरा छोड़कर मुस्तफा की गली में जाऊं और इसी बहाने उनका दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर, बार बार आते नहीं हूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। क्या लोग जिब्रील पर भी फतवा लगाने की कोशिश करेंगे? उन 70,000 मलाइका को भी माज़अल्लाह कोसने की कोशिश करेंगे कि जो 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, लेकिन इल्म नहीं था। तो बोलो हदीस की तशरीह के खूबसूरत अल्फाज जो गंदगी के साथ उन्होंने तशरीह की। हदीस तो पाकीज़ा थी, हदीस तो बड़ी नुदरतों से धुली हुई थी, कौसर तस्नीम से धुली हुई थी। वो अपने नजस और नापाक अकायद और नजरियात को हदीस मुबारका के ज़िम्न में उसने गढ़ने की कोशिश की।